اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے لیے ہم آج جو ویڈیو لے کے آئے ہیں اس میں بہت خاص بات ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ اس میں بیان کی گئی ہدایت اور جو انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے اس سے مکمل فائدہ اٹھا سکے۔ ناظرین، آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا کہ قرآن الکریم جو ہے اس میں وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور لوگوں کے لیے اس میں شفا بھی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس شفا جو ہے اس کے لفظ کو وہ نہیں سمجھتے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ مطالعہ کریں اور اس کے بعد سے یہ جتنے روحانی طبیب ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ علاج کیسے کرتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا علاج قرآن الکریم سے ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں قرآن الکریم کی، سورہ یونس جو 10 نمبر سورہ ہے اس کی آیت نمبر 57 آیت سنیے ناظرین۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کھل کے بتایا ہے کہ اس کتاب میں آپ کے لیے ہدایت بھی ہے، شفاعت بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ قرآن الکریم آپ کو میں پچھلی جو ہے ویڈیوز ہیں ان میں بتا چکا ہوں کہ پورے جو کائنات ہے اس کا نظام قرآن الکریم کے اندر موجود ہے، اور قرآن الکریم کے حروف بعض دفعہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پورا جو ایک مینول ہے، اس پوری کائنات کی مینول ہے، یہ خالی انسانوں کی نہیں ہے، اور اسی کے اندر ہی سارے کوڈ ورڈز ہیں جن سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ فی الحال جس کوڈ ورڈ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن الکریم کے جو فوائد ہیں، ہدایت اور رحمت کے علاوہ، ثواب کے علاوہ، اللہ سے روشناسی کے علاوہ اس میں جو شفاعت ہے وہ کیا ہے، کیسے ہم شفا کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا مجھے مرض ہو گیا، مجھے صحت خراب ہوگی، کوئی مجھے بیماری لگ گئی، تو اس سے میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ ایک اور آیت ہے ناظرین، اس کا بھی آپ کو بتاتے چلیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان کے لیے، یعنی جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو ہی نقصان بڑھتا ہے۔ تو ناظرین، سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت سے یہ مکمل جو ہے وہ آپ کو معلومات حاصل ہو جاتی ہے کہ جسمانی، روحانی، نفسیاتی بیماریوں کے خلاف کس طرح مؤثر اور مکمل ترین فائدے قرآن مجید سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آئیے اس پہ مزید جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو ہم آج آپ کو بتائیں گے قرآن الکریم کی وہ سورہ جس سورہ کا نام سورہ فاتحہ تو ہے، لیکن اس کا دوسرا بڑا نام سورہ شفا ہے۔ سورہ شفا یعنی شفا سے مراد کہ یہ دکھ میں، درد میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، ہر قسم کے حالات میں یہ شفا جو ہے وہ دیتی ہے۔ تو اس صورت کے متعلق جو ہے، کیونکہ اس کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، آئیے اس کے متعلق جانتے ہیں کہ اس سے برکات کیسے حاصل کیے جاتے ہیں، اس کے وظائف کیسے کیے جا سکتے ہیں، اس کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جب اس کو سورہ شفا یا سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے تو اس لیے آئیے اس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتح الکتاب شفاء من کل داء، یعنی فاتحہ الکتاب جو فاتحہ الکتاب جو قرآن پاک کو کھولتی ہے، سورہ فاتحہ، یعنی اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہر مرض کے لیے۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کس مرض کے لیے شفا ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن جابر سے بھی روایت ہے، جو کہ یہی روایت اس میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
ان سے روایت ہے فاتحہ الکتاب شفا من السم۔ سم کیا ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ زہر کی بھی اس میں شفا ہے۔ اگر کسی کو کسی قسم کا زہر ہو گیا ہے، زہر کس چیز کا ہوتا ہے؟ سام کا ہو سکتا ہے، بچھو کے کاٹنے ہو سکتا ہے، کسی بھی دوسرے کی چیز ہے، تو اس کا بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ تو اس میں پھر آپ کو کچھ واقعات بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے یہ فرمایا کہ اس میں یہ ہے کہ سانپ کے کاٹنے سے، بچھو کے کاٹنے پہ سے، یا مجنون ایسا شخص جس کا دماغ پھر گیا ہو، جس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو، یا ایسے مریض جن کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں، ان کو بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے۔ دم کیسے کیا جاتا ہے آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے ناظرین۔ یہ بہت خاص طریقے ہیں، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سورہ فاتحہ کو کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ بھی اب آپ کو بتاتے ہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ ایک روایت کی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ بعض صحابہ سفر پہ جا رہے تھے اور سفر کے دوران کسی عورت نے ان سے سانپ کے ڈسے کے لیے تریاق کے بارے میں دریافت کیا۔ کسی عورت کو سانپ ڈس لیا تھا تو صحابہ کرام جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ جو ہے وہ سانپ کے ڈسے کا بھی کچھ علاج بتا سکتی ہیں، آپ کی قرآن کریم میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس عورت کو دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہ ماجرا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ما کان یدری انہا رقیہ، یعنی کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سورۃ تریاق بھی ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ اس کا سورہ رقیہ بھی ایک نام ہے، الرقیہ، یعنی اس میں شفا بھی ہے۔ تو ناظرین آپ کو اب آپ سے عرض ہے کہ آپ نے غور کس چیز پہ کرنا ہے۔ آپ کو اگر مصیبتیں آ جائیں، آپ کے اوپر کچھ کسی قسم کی جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانیاں آ جائیں، غم آ جائیں، مصائب آ جائیں، کسی قسم کی آپ کو سخت قسم کے ایسے حالات آ جائیں جن سے آپ نکل نہ سکتے ہوں، اس کے بعد جادو آپ کے ہو جائے، جنات آپ کے ہو جائے، تو آپ نے کس طریقے سے دم کر کے اس سے نکالنا ہے۔ آئیے اب آپ کو وہ بتا لیتے ہیں طریقے۔ طریقہ نمبر 1، مختلف طریقے ہیں، بہت سارے ہیں اور سارے جو ہیں وہ اوتھینٹک ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 جو روزانہ کا آپ ذکر اپنا لیجئے، جو روزانہ کا ذکر کیجئے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بستر پر لیٹیں سونے کے لیے تو اس وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کیجئے، کیونکہ اس میں ابن کثیر میں فرمایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روایت ہے کہ اگر تم بستر دراز ہوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو تو سوائے موت کے تم ہر شے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے اب آگے کا بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تنگ دستیوں کا، مشکلات کا اور باقی جو ہیں وہ بھی ہیں۔ اب وظیفہ سن لیجئے، وظیفہ اس کا کیا ہے نوٹ کر لیجئے، آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ جائے تاکہ آپ نوٹ کر سکیں۔ اس کے وظیفہ کرنے کا طریقہ، دم کا بھی طریقہ بتائیں گے بعد میں۔ سورہ فاتحہ ہے کیا؟ سورہ فاتحہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تو ہے سورہ فاتحہ۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے ناظرین، 11 مرتبہ، غور سے مکمل سنیے۔ 11 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد جب آپ 11ویں مرتبہ، 10 مرتبہ آپ نے اس کو پورا پڑھنا ہے، اور 11ویں مرتبہ جب پڑھنے لگیں تو جب آپ اس آیت پر پہنچیں کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اسی ایک آیت کی آپ نے 100 دفعہ تسبیح کرنی ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہیں سے آپ نے 100 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 100 دفعہ تسبیح کرنی ہے۔ اور جب آپ 100 دفعہ تسبیح کر لیں تو پھر آگے کا پڑھ لیں،
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ ہے اس کا۔ لیکن یہ جو آپ کو تسبیح بتائی گئی ہے، جو وظیفہ یا ذکر جو بھی بتایا گیا ہے، اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود شریف آپ کو بتا دیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ درود شریف ایسی ایک عبادت ہے جو سنت اللہ قرآن الکریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے لوگوں جو ایمان لائے وہ آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ ایک اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، جبکہ سلامتی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے کہ میرے فرشتے بھی یہ کرتے ہیں تو آپ بھی کرو، اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ تو 11 مرتبہ اس وظیفے سے اول اور آخر، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، وظیفہ شروع کرنے کے بعد یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جب یہ آپ پڑھ لیں، سامنے پانی رکھیں، اس کے اوپر دم کر لیں، اور یہ دم وہ جو دم کیا ہوا پانی ہے وہ آپ نے پینا ہے، اور کم از کم 40 دن۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرشمے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اپنے رب العزت سے امید رکھیے کہ یا رب العزت اس کلام پاک کے، اس سورہ شفا کے صدقے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے، اور کیونکہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ آپ مجھ سے دعا مانگو، میں آپ کی دعائیں قبول کروں گا، تو میری بھی یہ دعا قبول کر لیجئے۔ یہ تو تھا اس طریقے سے۔ اب آپ کو دم کا طریقہ بتا دیں کہ سورہ فاتحہ کا دم کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دم کرنے والا، آپ اپنے آپ کو دم نہیں کر سکتے، دم کرنے والا جو شخص ہے، نمبر 1 پرہیزگار ہو، نمبر 2 5 وقت کا نمازی ہو مسٹ، نمبر 3 باوضو ہو۔ وہ ایسا شخص جو آپ کے گھر میں ہے یا امام مسجد ہے، جس میں جو اس وقت اس حالت میں ہو، ٹھیک ہے جی، پھر سے میں دہرا دیتا ہوں، پرہیزگار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اور باوضو ہو۔ وہ کیا کرے گا، اب طریقہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ مریض کے ماتھے پہ شہادت کی انگلی رکھ کر، مریض کے ماتھے کے اوپر شہادت کی انگلی رکھ کر رکھے جب یعنی ماتھے کی وہ جگہ جہاں پہ انسان جب سجدہ کرتا ہے، جو ماتھا ٹکراتا ہے زمین پہ، وہاں پر یہ انگلی رکھ کر 7 دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 دفعہ، اور 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ یعنی یہ نہیں پڑھنا الحمدللہ، نہیں، ایسے پڑھنا ہے انگلی رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے پوری یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ جب 7 بار مکمل ہو جائے تو اس کے بعد انگلی کو بغیر اٹھائے، بغیر ہلائے، اب آپ نے انگلی کو گھمانا ہے، رکھے انگلی کو گھمانا ہے، ماتھے سے درمیان کے پیچھے گردن کی طرف لے کے جانا ہے، پیچھے کی گردن کی ہڈی جہاں سے شروع ہو جاتی ہے وہاں تک لے کے جانا ہے، اور ساتھ ساتھ پھونکے مارتے ہوئے، اسی انگلی کے اوپر پھونکے مارتے ہوئے۔ ناظرین، یہ طریقہ آپ بہت غور سے سن لیجئے، یہ دم کا طریقہ ہے۔ اور جب وہاں لے کے جائیں انگلی کو، اس کے بعد پھر وہاں سے آپ نے انگلی کو اٹھانا ہے، جب آپ کی انگلی پھونکے مارتے مارتے گردن تک پہنچ جائے۔ اب کیا کرنا ہے، جو آپ کا دایاں انگوٹھا ہے، دائیں انگوٹھے کے ساتھ تھوڑا سا لعاب لگا کے، اپنا لعاب لگا کے اس کے ماتھے کے اوپر الٹا لگا دینا ہے، یہ دم کو مکمل کر دیتا ہے۔ یہ ایک دم ہو گیا۔ اس طریقے سے 3 دن لگاتار بغیر ناغے کے 3 دن دم کرنا ہوتا ہے۔ یہ جب آپ دم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امیڈیٹلی، فوراً اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا ہے، گھنٹوں میں یا منٹوں میں۔ اب یہ دم کرنے والے پہ منحصر ہے کہ اس کی کتنی نیت تھی، کتنی نیت کے ساتھ کتنا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ تھا، اس کے اوپر ہے۔ یعنی جو انگلی کا طریقہ ہے، جس طریقے سے ناظرین دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام، جس طریقے سے موبائل چارجر کے لیے آپ سوئچ لگاتے ہیں، شو لگاتے ہیں، تو وہ کرنٹ اس میں موبائل کے ذریعے کرنٹ موبائل میں داخل ہوتی ہے اور موبائل چارجنگ شروع کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ سورہ فاتحہ کا دم ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کو آپ کے لیے شفا بنا دے، اور آپ
کا گمان بھی قرآن پاک پہ مکمل قائم ہو جائے کہ اس میں شفا ہے، شفا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے گا۔ یہ 3 دن کا دم ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے آپ معجزے دیکھیے گا۔ اگر آپ خلوص دل کے ساتھ یہ ایسا کریں کہ یہ عمل بھی کریں اور دوسروں تک یہ ویڈیو بھی شیئر کریں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری ویڈیو پھیلے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ آپ میری اس نیت سے نہ کریں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کہ یہ شیئر کرنے سے جو کوئی دوسرا بھی اس سے شفا یاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ نیکی کا کام پھیلانے کا ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا نہیں ہوتا۔ میں جو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو پھیلا رہا ہوں اسی لیے پھیلا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں قبر میں بھی چلا جاؤں اور یہ چینل اللہ اس کو قائم رکھے، اور جب میرے مرنے کے بعد بھی آپ لوگ میرے منہ سے اللہ رسول کی باتیں اور یہ قرآن الکریم کی آیات کے نام اور میرے منہ سے آیات سنیں تو مجھے اس کا اجر میرے قبر میں بھی مجھ کو تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کسی کو اور بھی کچھ حاجت ہو تو مجھے بتائیے، ہم اس کا بھی انشاءاللہ ذکر بتائیں گے، لیکن سنت نبی اور طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ سنت رسول اور سنت الہی یعنی اللہ کی سنت کے علاوہ کچھ بھی اتھینٹک نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔